بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں صرف دو ہی بچوں نے بات کی تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریج کا ساتھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جریج کا ساتھی کون ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک راہب تھا، وہ اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ ایک چوراہا اس کے کلیسے کے نیچے رات گزارتا تھا۔ گاؤں کی ایک عورت سے اس چوراہے کی آشنائی تھی، وہ رات میں اس کے پاس برابر آتی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جریج کی والدہ جریج کے پاس آئی اور جریج جریج کہہ کر آواز دینے لگی۔ جریج اس وقت نماز میں مشغول تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، والدہ کی پکار کا جواب دوں یا نماز پوری کر لوں؟ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پوری کر لوں، اس کے بعد ماں کی طرف توجہ دوں گا۔ اس کی ماں پکار کر تھک گئی اور اس کو بہت غصہ آیا اور جریج کو بددعا دے کر چلی گئی کہ جا، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک تو موسمات کے چہروں کو نہ دیکھ لے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہی چوراہے والی عورت ایک نامولود بچے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر کی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس عورت پر یہ الزام لگایا تھا کہ بادشاہ سلامت، اس عورت کی ابھی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوا، آخر یہ بچہ اس گود میں کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ جریج کا بچہ ہے۔ بادشاہ نے استغفار کیا، کیا وہی کلیسا والا؟ اس نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کے کلیسا کو ڈھا دو اور اسے پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ ہم اس کو بڑا نیک اور صالح سمجھ رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا گل کھلا رہا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے کارندوں نے حکم کی تعمیل میں پھاوڑوں سے جریج کا کلیسا کو گرا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں جریج نے طائفوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، یہ میری والدہ کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ خیر، بادشاہ کے کارندے اس کو بادشاہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیوں رے جریج، تو بڑا پارسا بن رہا تھا اور اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا، بھولے نہ بنو، کیا تم اس عورت کو نہیں جانتے اور یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ جریج نے کہا، واقعی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس بچے کے باپ تم ہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ جریج کا سر شرم سے جھک گیا۔ خیر، اس کو اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اس تہمت اور الزام سے بری کر دے گا۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہی جو اس کی گود میں ہے۔ جریج دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اس بچے سے مخاطب ہوا کہ پیارے بچے، ذرا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ جریج کی اس حرکت پر لوگ ہنسنے لگے، کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بھلا ایک نومولود بچہ جو بالکل نہ سمجھ ہے اور بولنا بھی نہیں جانتا، وہ کیسے بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے؟ لیکن اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کی اور اس نے بتا دیا کہ میرا باپ وہی چرواہا ہے جس سے یہ عورت رات میں چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ بچے کے جواب سے پورا مجمع دنگ رہ گیا، سب کا سر شرم سے جھک گیا اور سب نے یقین کر لیا کہ جریج نردوش ہے۔ ساری کارستانی اس عورت کی ہے اور بادشاہ بھی اپنے فعل پر بہت نادم ہوا۔ جریج کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے کھلوایا اور کہنے لگا کہ نہ جانے میں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تمہارا کلیسا کو گروا کر میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ اگر تم حکم دو تو میں تمہارے لیے سونے چاندی کا ایک نیا کلیسا بنوا دیتا ہوں۔ جریج نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس میرا کلیسا ویسا ہی بنا دو جیسا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ابھی تم ہنس کیوں رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، مجھے میری ماں کی بددعا لگی تھی۔ سبحان اللہ۔